فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ پچھلی ریکارڈنگ میں جہاں ہم نے سلسلے کو روکا تھا، آج ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے جوڑ رہے ہیں انشاءاللہ کہ اب ہم سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ واقعہ کا تعارف ہے صفحہ نمبر 9 پر۔ سورہ واقعہ مضمون کے اعتبار سے مکی ہے اور اس پر سب کا اتفاق بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت واقعہ ہونے، قیامت کے روز لوگوں کے 3 گروہوں میں منقسم ہونے، ہر گروہ کے انجام کا ذکر ہے اور اعدائے حیات کے بارے میں سورہ میں ایک مؤثر استدلال ہے۔ فضیلت سورہ، روایت ہے حضرت عثمان حضرت عبداللہ بن مسعود کے مرض الموت میں ان کی عیادت کے لیے گئے۔ حضرت عثمان نے پوچھا، آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ اپنے گناہوں کی؟ کس چیز کی خواہش ہے؟ رب کی رحمت کی۔ طبیب کو بلائیں، طبیب نے ہی مجھے مریض کیا ہے۔ آپ کو کچھ دینے کا حکم دوں؟ جب مجھے ضرورت تھی اس وقت کچھ نہیں دیا، اب میں بے نیاز ہو گیا ہوں تو تم دیتے ہو۔ اپنی بچیوں کے لیے ضرورت ہوگی، انہیں بھی ضرورت نہیں، انہیں میں نے سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دیا ہے چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو ہر شب سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی بھی فاقے کا شکار نہیں ہوگا۔ ابن ابی کعب راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ وہ غافلوں میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث دار المنشور، زیادت التفاسیر اور مجموع البیان میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 11 ہے۔ آئیے سورہ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، جب ہونے والا واقعہ ہو چکے گا تو اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ تفسیر آیت نمبر 1، جب قیامت کا واقعہ وقوع پذیر ہو جائے گا تو اس کے مشاہدے کے بعد اسے جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ چنانچہ کافروں کے بارے میں فرمایا، پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب دیکھ نہ لیں گے۔ وہ اور کافر لوگ تو اس کی طرف سے ہمیشہ اسی شک میں مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ ان پر یکا یک قیامت آ جائے گی۔ خافضۃ رافعہ، وہ تہوبالا کرنے والا واقعہ ہوگا۔ تفسیر آیت، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کسی کو پست کر دیتا ہے تو کسی کو بلند کر دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے تو کسی کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اصل فقر و غنا قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ دنیا میں کیے گئے اعمال کے مطابق عزت و ذلت اور امیری اور غریبی کا فیصلہ ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، یہ واقعہ قسم بخدا دشمنان خدا کو جہنم رسید کر کے پست کر دے گا اور قسم بخدا اللہ کے دوستوں کو جنت کی طرف بلند کر دے گا۔
اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے. تشریح کلمات: رے جیم جیم الرج کے معنی کسی چیز کو ہلانے اور جنبش دینے کے ہیں. بے سین سین بس کے معنی ریزہ ریزہ ہونے کے ہیں. تفسیر آیات: نمبر 1، قیامت کا مطلب ایک کائناتی انقلاب ہے. موجودہ نظام کو درہم برہم کر کے ایک نئی کائنات کی تعمیر ہے. چنانچہ زمین کی موجودہ صورت باقی نہیں رہے گی. یہ انتقام اس دن ہوگا جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی زمین کو اس حد تک ہلا دیا جائے گا کہ زمین پر گاڑے ہوئے بلند و بالا پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اور زلزلہ اس قدر ہولناک ہوگا جس سے صرف عمارتیں ہی نہیں پہاڑ بھی منتشر غبار میں تبدیل ہو جائیں گے. اور یہ تمام روایات موجود ہیں نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 452، نمبر 2 خسائل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 پر، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 کا بھی اس میں تذکرہ آیا ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. رہے داہنے ہاتھ والے تو داہنے ہاتھ والوں کو کا کیا کہنا، اور رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا، اور سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں. تفسیر آیات: قیامت کے ان تمام انسانوں کو ان کے اعمال کی روشنی میں تقسیم کیا جائے گا تو 3 گروہ بٹ جائیں گے: اصحاب یمین، اصحاب شمال اور سابقین. اصحاب یمین داہنے ہاتھ والے یا بابرکت لوگ. اصل میں لفظ المیمنہ استعمال ہوا ہے جو کبھی میسرہ کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے لشکر کا میمنہ اور میسرہ کہتے ہیں. اور جب یہ لشکر مشامہ کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی نیک بخت ہو جاتے ہیں. اس لیے مفسرین نے فرمایا المیمنہ من الیمین مقابل شوم. لفظ میمنہ یمن سے ہے جو نیک بخت کے معنوں میں ہے اور شمویت کے مقابلے میں ہے. بعض فرماتے ہیں کہ انہیں اصحاب یمین اس لیے کہا ہے کہ قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آئے گا جو نجات کی علامت ہے. ما اصحاب الیمین اس جماعت کی سعادت اور خوشبختی کے بارے میں تعجب آمیز لہجے میں سوالیہ جملہ ہے کہ ان کی سعادت مندی اور نیک نصیبی کا کیا کہنا. واصحاب مشائمہ لفظ مشامہ کو شوم سے ماخوذ سمجھا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو شومی قسمت اور بدنصیبی سے دوچار ہوں گے. اور اگر بائیں ہاتھ والے معنی کیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے، چونکہ داہنے ہاتھ کی بنسبت بائیں ہاتھ کو بے اہمیت اور بے وقت سمجھا جاتا ہے، اور عربوں میں رواج تھا کہ کم اہمیت کے لوگوں کو بائیں ہاتھ کی طرف بٹھاتے تھے. وسابقون سابقون وہ لوگ ہیں جو حق کے ظہور کے موقع پر ایمان اور اطاعت میں دوسروں پر سبقت حاصل کریں گے. شیخ طوسی نے سابقین کی روایت میں تعریف کی ہے قصار المیاہ الحادی کا اضافہ کیا ہے، یعنی سبقت کے نتیجے میں وہ ہدایت کے امام ہوں گے. سابقون کی یہ تعریف اگلی آیت کے سیاق و سباق کے مطابق ہے. پس سابقین وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کے ذریعے جب بھی حق کا ظہور ہوا اور اللہ کی طرف دعوت شروع ہوئی اس پر لبیک کہنے میں پہل کی. سابقون
جو لوگ ایمان اور دعوت اللہ پر لبیک کہنے میں سبقت لے جانے والے ہیں، سابقون وہ جزائے عمل اور حصول مراتب میں بھی سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں جن لوگوں نے ایمان میں اول درجہ حاصل کیا وہ فضیلت میں بھی اول درجے پر فائز ہوں گے۔ احادیث میں آیا ہے کہ سابقون کی مصادیق میں صف اول کی مصادیق چند ہستیاں ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی آل فرعون کے مومن حزقیل حبیب النجار جس کا سورہ یاسین میں ذکر ہے، اور علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنی امت میں سبقت لی اور علی ان میں افضل ہے۔ اس مضمون سے قریب روایت کو بیان کیا ہے حضرت بن عباس سے درج ذیل ان راویوں نے: نمبر 1 مجاہد، نمبر 2 ضحاک، ان کی روایات میں ذاک الوشیہ الی الجنہ، نمبر 3 سدی کہہ لیں، سین دال چھوٹی ہے، نزلت فی علی، نمبر 4 مالک الغفاری، سابق حاضل عامہ علی ابن ابی طالب۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب منازل من القرآن فی علی میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 5 عطا بن ابی ریاح ابن مردویہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو دار المنصور تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 283، طبع مصر فتح القدیر کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 148، اور یہ بھی مصر میں طباعت ہوئی ہے۔ اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں۔ تفسیر آیت: یہی لوگ درگاہ الہی میں مقرب ہوں گے۔ اس آیت میں بھی سابقون کے تعین میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ دنیا اور آخرت میں آبرومند ہوگا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ واضح رہے تمام درجات میں بلند ترین درجہ قرب الہی ہے۔ جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرب الہی ہے، چونکہ قربت ریاضیت خداوندی کی صورت میں میسر ہوتی ہے۔ اللہ کی خوشنودی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں سے مالا مال جنتوں میں ہوں گے۔ تفسیر آیت: نعمت بھری جنت میں ہوں گے۔ چنانچہ اس سورے کے بارے میں فرمایا پھر اگر وہ مرنے والے مقربین میں سے ہیں تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت بھری جنت ہے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ایک جماعت اگلوں میں سے اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے۔ تشریح کلمات: ثلاثہ سے لام اصل میں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو کہتے ہیں، اور اجتماع کے معنی کی وجہ سے انسانوں کی جماعت کو ثلاثہ کہتے ہیں۔ تفسیر آیت: الاولین سے سابقین، سابقہ امتیں، اور آخرین سے امت محمدی مراد ہونا اصطلاح قرآن کے قریب ہے، یعنی سابقہ امتوں سے سابقون زیادہ ہوں گے اور امت محمدی سے تھوڑے ہوں گے۔ ہم نے سابقین کی تعریف اس طرح کی ہے کہ سابقین وہ حضرات ہیں جو حق کے ظہور کے موقع پر ایمان اور اطاعت میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ اس تعریف میں ظہور حق سے مراد انبیاء علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے مابعوث ہونا ہے۔ جب کوئی نبی مابعوث ہوتا اور ایمان کی دعوت دیتا ہے تو اس دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے سابقون میں سے ہوگا۔ چونکہ اکثر انبیاء علیہ السلام اولین میں مابعوث ہوئے، لہٰذا ان کی دعوت پر لبیک کہنے میں سبقت لے جانے والے سابقین اولین بھی زیادہ ہوں گے۔ وقلیل من الآخرین، امت محمدیہ اگرچہ عددی اعتبار سے سابقہ امتوں سے زیادہ ہے، تاہم ظہور حق کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے میں سبقت لے جانے والی چند ایک ہستیاں ہو سکتی ہیں۔
وہ ہستیاں جو سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے والوں کے درجہ ایمان پر فائز ہیں، درجہ سابقین میں شامل ہوں گی۔ اسی سے روایت یہ ہے کہ جو امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہم ہی سابقین اور ہم ہی آخرین ہیں، اور یہ روایت ہے باصر الدراجات کے صفحہ نمبر 62 پر۔ على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، جواہر سے مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تشریح کلمات: واو زوا نون الوازین، العین میں آیا ہے الوازین نصب السریر و شبہ بالحریر و ثیاب الوزین، تخت وغیرہ کو جواہر اور کپڑوں سے مرصع کرنے کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیت: یہ اولین اور آخرین کے سابقین ایسے تخت اور مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو جواہر سے مرصع ہوں گے۔ نمبر 2، متقابلین، احباب کی محفل ہوگی جس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، باہم مانوس ہوں گے۔ ایک دوسرے کے روبرو ہو کر اس وقت بیٹھا جاتا ہے جب آپس میں انس اور محبت ہو اور ذہنی طور پر فارغ البال اور بے غم ہوں۔ يطوف عليهم ولدان مخلدون، ان کے گرد تاابد رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے۔ تفسیر آیت: ان کے گرد پھر رہے ہوں گے یعنی خدمت گزاری کے لیے ہر وقت آمادہ ہوں گے، متحرک ہوں گے۔ یطوف یا ایسی خدمت گزاری کی طرف لطیف اشارہ ہے۔ ولدان، یہ خدمت گزار ایسے نو عمر لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ نو عمر رہیں گے، جس طرح اہل جنت ہمیشہ رہیں گے۔ چونکہ یہ نو عمر لڑکے خدمت کے لیے خلق ہوئے ہیں، اس لیے انہیں خدمت کرنے میں اسی طرح لطف آئے گا جس طرح خدمت لینے میں لطف آتا ہے۔ لہٰذا یہ سوال نہیں آئے گا کہ ان نو عمر لڑکوں کا کیا قصور ہے، ان سے ہمیشہ خدمات لی جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ یہ لڑکے اہل دنیا کی اولاد ہیں جن کی نہ نیکیاں ہیں نہ ان کو ثواب دیا جائے، نہ ان کا گناہ ہے کہ عذاب دیا جائے، اس لیے انہیں اسی مقام پر رکھا ہے۔ اور یہ روایت موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 291 پر۔ بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ہاتھوں میں پیالے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لیے جس سے نہ انہیں سر کا درد ہوگا اور نہ اس کی عقل میں فتور آئے گا۔ تشریح کلمات: یصدونا، الصد کے معنی کسی ٹھوس جسم میں شگاف ڈالنے کے ہیں، اسی سے لفظ سدہ مستعار ہے جس کے معنی درد سر کے ہے۔ ینزفون، انزف ختم کرنے کو کہتے ہیں، اسی سے عقل زائل ہونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر آیت: یہ نو عمر لڑکے اپنے ہاتھوں میں پیالوں، آفتابوں کو تھامے ہوئے اور صاف شراب کے جام لیے دوڑ رہے ہوں گے۔ ان خدمات کی نوعیت کا بیان یہ ہے کہ جو یہ لڑکے انجام دے رہے ہوں گے۔ معین صاف چشمے کو کہتے ہیں، لیکن جب یہ لفظ کاسن یعنی جام کے ساتھ مذکور ہوگا تو شراب سمجھی جائے گی۔ نمبر 2، جنت کی شراب میں وہ منفی خصوصیات نہ ہوں گی جو دنیا کی شرابوں میں ہوتی ہیں، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوں گی۔ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، اور طرح طرح کے میوے لیے جنہیں وہ پسند کریں، اور پرندوں کا گوشت لیے جن کی وہ خواہش کریں، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو چھپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح حسین ہوں گی۔ یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وفاکہہ
یہ 9 مرد لڑکے پسند کے میوے اور پرندوں کا گوشت پیش کریں گے۔ ان 2 آیتوں میں میووں کے بعد پرندوں کے گوشت کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ماکولات میں پھلوں کو پہلے کھایا جائے۔ اس کے بعد پرندوں کے گوشت کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ پرندوں کا گوشت باقی جانوروں کے گوشت کے مقابلے میں طبع انسانی کے ساتھ زیادہ سازگار ہے۔ یہ ایک امکانی صورت ہے، قطعی تفسیر نہیں۔ نمبر 2، یتخیرون اور یشتہون سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں خواہشات کی تکمیل کے 2 ذرائع موجود ہیں، ایک خدمت گزار لڑکوں کے ذریعے، دوسرا اپنے ارادے سے، چونکہ جنت میں انسان کا ارادہ نافذ ہوگا، جس چیز کی خواہش کی تیار مل جائے گی۔ نمبر 3، اور ان سابقین کے لیے بڑی آنکھوں والی حوریں بھی ہوں گی۔ نمبر 4، کامثال اللؤلؤ المکنون، موتیوں جب صدف میں محفوظ اور پوشیدہ ہوتی ہیں اور کسی ہاتھ نے انہیں مس نہیں کیا ہوتا تو انتہائی صفائی، پاکیزگی اور زیبائی میں ہوتی ہیں۔ نمبر 5، جزاءً، یہ سب نعمتیں بلا استحقاق انہیں نہیں ملتی بلکہ ان اعمال کی جزا ہیں جو انہوں نے دنیا کی زندگی میں تلخیاں برداشت کر کے انجام دیے ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ وہاں وہ نہ بیہودہ کلام سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات، ہاں سلام سلام کہنا ہوگا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، جنت کی زندگی میں بیہودہ کلاموں کی گنجائش نہیں، چونکہ لغو ناقابل اعتنا کلام کو کہتے ہیں جو چڑیا کی آواز کی طرح بے فکر سے صادر ہوتا ہے۔ نمبر 2، ولا تاسیمن، جنت میں ایک دوسرے سے اس قسم کی بات کرنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ تم نے غلط کیا، کسی کی طرف گناہ اور خلاف ورزی کی نسبت دینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ بعض نے تاسیم کا معنی قذف سے کیا ہے، چونکہ جنت کا معاشرہ ایسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا کہ وہاں کسی سے کوئی غلطی سرزد ہونے کا امکان نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 3، ہر طرف سلام سلام ہی کی فضا ہوگی۔ سلام کا لفظ 2 مرتبہ تکرار کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جنت میں کثرت سے سلام رائج ہوگا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں معاشرہ کس قدر پیار، محبت، الفت اور انس کا معاشرہ ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دہانے ہاتھ والے تو دہانے والوں کا کیا کہنا۔ تفسیر آیت۔ وسابقون کے بعد اصحاب الیمین کے بارے میں تفصیل کا ذکر ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے سوائے دائیں والوں کے۔ صاحب یمین وہ لوگ ہیں جو نامطلوب اعمال کی گرفت سے آزاد ہیں۔ فی صدر مقبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب، وہ بے خار بیریوں میں اور کیلوں کے گچھوں اور لمبے سایوں اور بہتے پانیوں۔ تشریح کلمات۔ ایسے درخت جن کے کانٹے توڑ دیے گئے ہوں انہیں مخضود کہا جاتا ہے۔ منضود اس چیز کو کہتے ہیں جس کا گچھا تہ بتہ ہو۔ تفسیر آیات۔ اصحاب الیمین کو جنت میں جن نعمتوں سے نوازا جائے گا ان کا ذکر ہے۔ نمبر 1، وہ بیر کے درخت کے سائے میں ہوں گے۔ جنت کے بیر بے خار ہوں گے، بلکہ روایات میں آیا ہے کہ جنت کے بیریوں میں خار کی جگہ انواع و اقسام کے میوے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا بیر بالکل وہی نہیں ہے جو دنیا میں ہے، بلکہ قریب المعنی ہونے کی وجہ سے بیر کا ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اپنے سروں کو بیر کے پتے سے دھویا کرو، چونکہ ہر مقرب فرشتے اور نبی مرسل نے اس کے تقدس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ روایت ہے الکافی کے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 125 پر۔ نمبر 2،
ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے کیلوں میں ہوں گے، یعنی تہ بتہ کیلوں کے میووں سے بھی محظوظ ہوں گے۔ واضح رہے جدید ترین طبی تحقیقات کے مطابق پھلوں کی سرداری سیب کی جگہ کیلے کو حاصل ہو رہی ہے۔ نمبر 3، لمبے سائے روایت کے مطابق یہ سائے ایسے ہوں گے جیسے طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیانی حصے کا سایہ ہوتا ہے، بلکہ زیادہ پر لطف ہوں گے۔ جنت کے اوقات موسم بہار کی صبح سویرے کی طرح ہوں گے، نہ گرمی نہ سردی۔ جنت میں نہ دھوپ کی گرمی دیکھنے کا اتفاق ہوگا، نہ سردی کی شدت۔ بہتے پانی کا مطلب یہ ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے تو اس کی صورت آبشار کی ہو سکتی ہے، چونکہ پانی کا جاری ہونا اور صورت ہے اور بہنا اور صورت ہے۔ قرآن مجید میں جنت کے پانی کا مختلف تعبیروں کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، پانی کی نہریں ہوں گی۔ نمبر 2، اس میں جاری چشمے ہوں گے۔ نمبر 3، یہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور خود اسے جیسے چاہیں جاری کریں گے۔ اور یہ جو نمبر 3 جو ہے پانی کی نہریں ہوں گی، یہ سورہ محمد کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور نمبر 4، اس میں جاری چشمے ہوں گے، یہ ہے سورہ غاشیہ کی آیت کا ترجمہ۔ اور نمبر 4 ہے ایسا چشمہ جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے، اور یہ ہے سورہ دہر کا ترجمہ۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن یعنی پیر کے دن مابعوث برسالت ہوئے۔ بدھ کے دن کی صبح کو میں نے اسلام قبول کیا، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو میں ان کے دائیں طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا۔ بعض دیگر روایات میں سے اس کے بعد حضرت خدیجہ علیہ السلام کی شمولیت کا ذکر ہے۔ مردوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اللہ نے میرے بارے میں آیت وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ ما اصحاب الیمین نازل فرمائی۔ ملاحظہ ہو تاریخ دمشق کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48، مناقب خوارزمی حدیث نمبر 8 فصل رابع۔ اس موضوع کی حدیث بروایت ابن مسعود ملاحظہ ہو مجموع الزوائد باب حالات حضرت خدیجہ شواہد تنازیل میں موجود ہیں یہ ساری روایتیں۔ وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور فراوان پھلوں میں ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔ تفسیر آیت نمبر 1، یہاں میوے کثرت سے ہوں گے، مقدار اور انواع دونوں میں کثرت ہوگی، کم پڑنے کی نوبت کبھی نہیں آئے گی، اور 1-2 قسموں پر انحصار کرنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ نمبر 2، یہ میوے موسمی نہ ہوں گے کہ کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں، ہر وقت موجود ہوں گے۔ نمبر 3، اور نہ ہی انہیں حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہوگی۔ جنت میں اہل جنت کا ارادہ نافذ ہوگا، جیسے ہی ارادہ کیا پھل سامنے آ گیا۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے فرش ہوں گے۔ تفسیر آیت، اونچے درجے کے فرش پر ہوں گے یا یہ اونچے درجے کی زوجات ہوں گی، چونکہ لفظ فرش زوجہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس پر اگلی آیت کو قرینہ سمجھا جاتا ہے جس میں ہن کی ضمیر موجود ہے، اور ضمیر کا مرجع پہلے مذکور ہونا ضروری ہے اور فرش ہی ہو سکتا ہے۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، ہم نے ان حوروں کو ایک انداز تخلیق سے پیدا کیا، پھر ہم نے انہیں باکرا بنایا، ہم سر دوست ہم عمر بنایا۔ تشریح کلمات، عروباً چاہنے والی بیوی۔ تفسیر آیات، لفظ نمبر 1، لفظ انشاءً قرآنی استعمالات میں
ایجاد اور ابدا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 79 کا ترجمہ، کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 98 کا ترجمہ، اور وہی ہے جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے پیدا کیا۔ لہٰذا اس آیت کا اشارہ ان حور العین کی طرف ہو سکتا ہے جنہیں اللہ نے خصوصی طور پر خلق فرمایا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں ہیں جنہیں اللہ نے نئے سرے سے خلق فرمایا ہے۔ نمبر 2، انشاءً ایک خصوصیت کے ساتھ انہیں خلق فرمایا جس میں قابل توجہ باتیں ہیں۔ اگلی آیت میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 3، فَجَعَلْنَاهَا أَبْكَارًا، فَجَعَلْنَا میں فا انشاء کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہے کہ ان عورتوں کو اس طرح خلق فرمایا کہ انہیں کنواری بنایا، ان کی خلقت میں کنوارپن ودیت فرمایا کہ ہمیشہ کنواری رہیں۔ نمبر 4، عروباً اپنے شوہر کو چاہنے والی ہوگی، شوہر پرستی ان میں رچی بسی ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ عروباً کا مطلب ہے اپنے شوہروں سے خوش فعلی کرنے والیاں۔ نمبر 5، اتراباً یہ زوجت ہم عمر بھی ہوں گی، اپنے شوہروں کی ہمسن ہوں گی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عورتیں آپس میں ہمسن ہوں گی، جبکہ شوہر کی ہمسن ہونا خوبی ہے۔ آپس میں ہمسن ہونا شوہروں کے لیے پرکشش نہیں ہے۔ لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين۔ یہ سب دہانے والوں کے لیے ایک جماعت اگلوں میں سے ہوگی اور ایک جماعت پچھلوں میں سے۔ تفسیر آیات نمبر 1، جن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے یہ اصحاب یمین کے لیے ہیں۔ اصحاب یمین کے بارے میں فرمایا کہ اولین اور آخرین میں سے ایک ایک جماعت ہوگی، جبکہ سابقین کے بارے میں فرمایا اولین میں سے ایک جماعت ہوگی اور آخرین میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے، چونکہ اولین میں انبیاء علیہم السلام کے اوصیاء اور ان کی دعوت پر لبیک کہنے میں سبقت لے جانے والے زیادہ ہیں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں والوں کا کیا پوچھنا۔ تفسیر آیات، اصحاب یمین اور ان کے درجات کے بیان کے بعد اصحاب شمال ان کی عاقبت اور برے انجام کا ذکر ہے، اور ماں اصحاب شمال بائیں والوں کا کیا پوچھنا کی تعبیر میں ان پر ٹوٹنے والے عذاب کا اجمالی ذکر ہوا ہے۔ اس کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔ فی سموم وحمیم وغل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ وہ جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جس میں نہ خنکی ہے اور نہ راحت۔ تفسیر آیات، اصحاب شمال کو 3 اطراف سے مختلف اذیتوں کا سامنا ہوگا۔ نمبر 1، باد سموم، ایک طرف سے جلا دینے والی ہوا کی لپیٹ میں ہوں گے جس سے جھلس جائیں گے۔ نمبر 2، وحمیم، دوسری طرف سے کھولتے پانی میں ہوں گے جس سے جسم گھل جائیں گے۔ نمبر 3 وَظِلِّ مَن یحموم، تیسری طرف سے یہ لوگ یحموم کے سائے میں ہوں گے۔ یحموم سیاہ دھوئیں کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ الحمسا سے ہے جو کوئلے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ اسے سایہ کہنا از راہ طنز ہے کہ انہیں سائے کی جگہ سیاہ دھواں ملے گا۔ نمبر 4، لاباردن، اس سائے میں نہ خنکی ہوگی نہ قابل ستائش ہوگا۔ عام طور پر یہ سائے سے خنکی اور آرام ملتا ہے، لیکن اس جہنمی سائے میں نہ خنکی ہوگی نہ راحت۔ نمبر 5، ولا کریمن، اہل لغت کہتے ہیں کہ الکریم صفت کل ما یرضا
و یحمد۔ ہر پسندیدہ قابل ستائش چیز کو کریم کہتے ہیں، چنانچہ اس سائے میں نہ پسند کی کوئی چیز ہوگی نہ قابل ستائش، بلکہ عذاب کی ایک الگ صورت ہوگی۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے ناز پروردہ تھے۔ تفسیر آیات: یہ لوگ ان مختلف دردناک عذابوں میں مبتلا کیوں ہوئے؟ اس آیت میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ لوگ ناز پرور تھے۔ دولت اور نعمت کی فراوانی سے انسان میں موجود خواہشات کا درندہ اپنے سینگ، دانت اور پنجے نکالتا ہے، اور جب اس کی خواہشات بیدار ہو جاتی ہیں تو اس کا کنٹرول ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ درندہ اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، ہر جرم اور گناہ کو ذیبہ کر کے دکھاتا ہے، اور تمام مراد کو اپنا حق تصور کراتا ہے۔ اس طرح یہ مراد یافتہ طبقہ جب ہر جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس جرم کے ارتکاب کے انجام کا بھی وہ منکر ہو جاتا ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ تشریح کلمات: الحنث گناہ کو کہتے ہیں، دراصل یہ لفظ قسم توڑنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سورہ سواد کی آیت نمبر 44 کا ترجمہ: ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں ایک گچھا تھام لیں اور اسی سے ماریں اور قسم نہ توڑیں۔ لَتَحْنَث یعنی قسم توڑنا۔ بعض اہل علم نے ہنس کے یہ معنی کیے ہیں، قیامت کے انکار پر قسم کھانے کو کہتے ہیں۔ یہ اس لفظ کے لغوی معنی اور شرعی استعمال کے اعتبار سے بہتر تشریح ہے، اور یہ روایت ہے الکافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 288 پر۔ تفسیر آیت: ناز پروری اور دولت کے نشے نے انہیں انکار آخرت جیسے عظیم گناہ پر ڈٹ جانے پر آمادہ کیا ہے۔ اصرار کسی گناہ کو جاری رکھنے اور اس سے باز نہ آنے کو کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اصرار کے ساتھ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اور استغفار کے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ یہ حدیث موجود ہے الکافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 288 پر۔ ہم اپنے بیان کو یہاں روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں سورہ واقعہ کی باقی تفسیر بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تفسیر آیات: نمبر 1، قیامت اور اعادہ حیات کو وہ اپنے خیال میں ناممکن تصور کرتے تھے کہ جب انسان مٹی اور ہڈی کے ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے تو اسے دوبارہ زندگی ملنا کیسے ممکن ہے۔ اس پر شاہد کے لیے اپنے آباء و اجداد کو پیش کرتے تھے کہ انہیں مرے ہوئے سالہ سال گزر چکے ہیں، ان کو کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیے ابھی تک کوئی انسان زندہ ہو کر اس دنیا میں واپس آیا ہے؟ حالانکہ وہ زمین میں اعادہ حیات کا منظر ہمیشہ دیکھتے ہیں، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اور یہ سورہ روم کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہم نے